صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ امام ترمذی اور امام ابن خزیمہ اور امام ابن حبان یہ تینوں ائمہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج اور عمرہ بندے سے گناہوں کو اور محتاجی کو ایسے دور کر دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے سے اور سونے سے اور چاندی سے میل کو دور کر دیتی ہے، اور حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرا فرمان دوسری حدیث میں موجود ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حاجی کبھی فقیر نہیں ہوتا۔ حج عمرے میں اللہ نے وہ برکت رکھی ہے کہ آپ دنیا میں مشاہدہ کریں گے کہ وہ لوگ کہ جو ہر سال حج پر جاتے ہیں اور خصوصاً مال حلال سے جاتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ ہر سال حج کرنے والے کا مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العزت ہر سال جو حج کرنے والا ہے اس کے مال کو ہر سال بڑھا رہا ہوتا ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ حج اور عمرہ کرنے سے مال گھٹتا نہیں ہے بلکہ بڑھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ محتاجی یعنی کہ غربت، افلاس اور تنگ دستی جس کو کہتے ہیں ہم، اللہ تعالیٰ محتاجی کو اس طرح دور کر دیتا ہے بندے سے حج اور عمرے کی برکت سے کہ جیسے زنگ لگے ہوئے لوہے کو اگر بھٹی میں ڈالا جائے اور اس کو نکالا جائے تو اس پر جتنا زنگ لگا ہوتا ہے بھٹی اس کے زنگ کو دور کر دیتی ہے، اس طرح حج جو ہے جب بندہ کرنے جاتا ہے یا عمرہ کرنے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ حج کی برکت سے اور عمرے کی برکت سے بندے سے گناہوں کو اور بندے سے محتاجی کو دور کر دیتا ہے۔ تو رب کریم نے جن کو نوازا ہوا ہے اسے چاہیے کہ بندہ ہر سال عمرے پر جائیں، ہر سال حج پر جائیں۔ پھر میں اس سے پہلے بھی بارہا کہہ چکا ہوں کہ جب بندہ حج کرنے لگتا ہے یا عمرہ کرنے لگتا ہے تو ہمارے ہاں کچھ دنیا پرست لوگ ہیں، دوسری چیزوں میں تو دین کا خیال نہیں آتا ہے، لیکن جب بندہ حج کرنے جائے گا تو پھر انہیں بیوہ کی کفالت یاد آتی ہے، غریب بچی کی شادی یاد آتی ہے، وہ کہتے ہیں یار ہر سال حج کرنے سے بہتر ہے کہ بندہ جو ہے وہ کسی غریب کی مدد کر دے، بندہ کسی کو یہ پیسے دے دے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب والا جس کا ذہن دیندار ہے، جو حج پر پیسہ لگا رہا ہے، وہ دوسرے پیسوں سے بچوں کی، غریبوں کی کفالت کرتا بھی ہے، لیکن جب آپ کسی نیک کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو شیطان آپ کو نیکی کا جھانسا دے کر اس نیک کام سے روکتا ہے۔ آپ کو کس نے منع کیا کہ آپ حج بھی ادا کریں اور آپ کفالت بھی کرتے رہیں غریبوں کی؟ لیکن جب آپ نیک کام کرنے جائیں گے تو شیطان آپ کو یہ جو ہے وہ آپ کو ورغلائے گا اور یہ باتیں آپ کو ذہن میں ڈالے گا۔ میں پہلے بھی ریسرچ کر چکا ہوں کہ جب ہم گاڑی کا ماڈل بدلتے ہیں، موبائل کا ماڈل بدلتے ہیں، دنیا کے اندر مثال کے طور پر اپنے گھر میں اپنے بیٹے کی یا اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں، 2 کھانے کے اندر بھی شادی نمٹ سکتی ہے، لیکن ہم 6 8 ڈشیں کرتے ہیں، وہاں کبھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ یار اگر یہ ڈشیں کم کر لیں تو کسی بیوہ کی مدد کر دیں گے، کسی غریب کی مدد کر دیں گے، کیونکہ وہاں پر یہ شیطان یہ بات آپ کے دل میں نہیں ڈالے گا۔ لیکن جب آپ نیکی کا کام کرنے کا ارادہ رکھیں گے، مدینے جانے کا قصد کریں گے، عمرے پر پیسہ لگانا چاہیں گے، حج پر پیسہ لگانا چاہیں گے، تو شیطان آپ کو دوسرے راستے سے یہ کرے گا۔ تو بیوہ کی، غریبوں کی اور حضور کی دکھیاری امت کی کفالت کرنا بھی ایک بڑی نیکی ہے، لیکن اس نیکی کو حج اور عمرے کی نیکی کے ساتھ ملایا نہ جائے، بلکہ حج عمرہ بھی کیا جائے، اور بندہ جب وہاں جاتا رہے گا دل اس کا رب کریم کے دربار میں جا کر آنسو بہا کر نرم ہوتا رہے گا، دل میں جتنی نرمی آئے گی سختی دور ہوتی جائے گی، دکھیاری امت کی اتنی ہمدردی اس کے دل میں پیدا ہوتی جائے گی۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔